اللهم صل على النبي الأمي وآله وصحبه أجمعين وبارك وسلم عليك صلاة والسلام عليك يا سيدي يا مرشدي يا جدي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمد و صلاۃ کے بعد حاضرین مسجد، واجب الاحترام بزرگ، دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب العالمین جل جلالہ عما ولہ کا احسان عظیم ہے اور سرور کونین حضور پرنور سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ جلیلہ ہے کہ آج جمعۃ المبارک کے اس بابرکت دن ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سرو سجود ہونے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. اللہ جل مجدہ سے دعا ہے کہ مجھ گناہگار سیاکار خطاکار کی اور آپ تمام حضرات کی اس حاضری کو وہ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور مختصراً جو کچھ کہا جائے سنا جائے صحیح طور پر سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے اور اس حاضری کو ہم سب کے لیے کفارہ سیئات بنائے. گزشتہ جمعۃ المبارک میں ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کیا تھا اور آپ کو ہم نے یہ بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء کا لقب آپ کو دیا گیا اور 3 دنیا کے جو الہامی مذاہب ہیں ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیثیت مرکزی ہے. گزشتہ جمعۃ المبارک میں ہماری بات یہاں تک ہوئی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ بابل کے شمال میں آپ کی پیدائش ہوئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے ہجرت فرما کر جو طویل ہجرت تاریخ کی ہے وہ آپ دیکھیں کہ کسی نبی کی ہجرت اتنی طویل نہیں ہوئی جتنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. لہذا تاریخی حوالے سے ہم آپ کو کچھ بتا رہے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المقدس تشریف لائے اور پھر بعد میں بیت المقدس سے آگے بھی آپ تشریف لے کر گئے اور اس نقشے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سے یعنی کوسا جو بابل کا مشرقی علاقہ تھا، جو آج کا عراق آپ کہہ لیں اس کو، میسوپوٹیمیا جو قدیم تہذیب ہے، وہاں سے آپ نے سفر شروع کیا اور وہاں سے سفر شروع کر کے بابل تشریف لائے. بابل سے آپ نے سفر شروع کیا تو حلب کے بعد بیت المقدس کے بعد پھر مکہ معظمہ جو 1500 کلومیٹر کے قریب فلسطین سے عرب کا یعنی مکہ معظمہ کا فاصلہ ہے تقریباً، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے طے کیا. اچھا، انہی پہاڑیوں میں ایک پہاڑی کا نام کوہ سیہون ہے. کوہ سیہون جس سے سیہونیت کی اصطلاح وجود میں آئی، اس کو زائن کہتے ہیں، ماؤنٹین آف زائن. اور سیہونیت کی بنیاد جو ہے وہ اسی نسبت سے رکھی گئی. یہودیوں کی ایک عالمی تحریک ہے جس کا نام سیہونیت ہے، زائنزم ہے. لہذا اس زائنزم کی بنیاد جو ہے وہ قدیم ہے اور دور جدید میں کہا جاتا ہے کہ بعد میں اس میں ایک اور خفیہ تنظیم شامل ہوئی جس کو الومناٹی کہا جاتا ہے. یہ بھی یہودیوں کی خفیہ تنظیم جس میں کالا جادو اور دوسری چیزیں ہم نے سورہ بقرہ کی آیت کے ضمن میں اس کی تفصیل آپ کے گوش گزار کی تھی. لہذا 620 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کی رہنمائی میں جب مکہ معظمہ سے آپ بیت المقدس تشریف لائے اور پھر یہاں سے آپ کو معراج آسمانی اللہ نے عطا فرمائی. یہ حلب سے بیت المقدس کا فاصلہ 600 کلومیٹر کے قریب ہے. بہرحال عبرانی میں
ہیبرون کہتے ہیں اس الخلیل جگہ کو جس پر آج جنگ بھی ہو رہی ہے جس جگہ پہ۔ لہذا اگر آپ جغرافیائی حوالے سے دیکھیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پہ قیام فرمایا، پھر اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہاں مسجد تعمیر کی، پھر اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ ہیکل سلمانی کو تعمیر فرمایا۔ تو یہی سے اس تاریخ کے بعد سے یہ تمام بنیادیں ہیں یہودیت کی، جس کی بنا پر وہ آج دنیا میں کشت خون کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ اللہ کا وعدہ ہے جو پورا ہونے والا ہے، اور جس دن ہمیں یہ تابوت سکینہ مل گیا دنیا پر ہماری حکومت قائم ہو جائے گی۔ اور تھرڈ ٹیمپل آف ڈیوڈ، حضرت داؤد علیہ السلام کو جو حکومت عطا فرمائی، سورہ بقرہ میں اس کا ذکر آیا، کہتے ہیں وہ بادشاہت دوبارہ قائم ہو جائے گی، اور حضرت داؤد علیہ السلام کا وہ تخت آج بھی موجود ہے جس پر حضرت داؤد علیہ السلام کی تاج پوشی کی گئی تھی۔ کہتے ہیں کہ وہ لکڑی کا تخت آج بھی موجود ہے، اور وہ تھرڈ ٹیمپل جب بنے گا مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے، وہ کہتے ہیں یہاں پہ تیسرا ہیکل سلیمانی بنے گا۔ تاریخ کے 2 ادوار میں طاقت و تاراج ہو گیا، ہیروڈوٹس کے دور میں اور بخت نصر کے دور میں۔ اب تیسرا ہیکل سلیمانی جو تعمیر ہوگا، وہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں پہ اپنے مسایہ کو بٹھائیں گے اور اس کی تاج پوشی کریں گے، یعنی دجال، مسیح الدجال جس کو کہتے ہیں، اس کی تاج پوشی ہوگی، اور تمام دنیا میں اس کی آمد کی تیاریاں اور اس کی آمد کے جشن منائے جا رہے ہیں، اور تمام تر جنگیں جو ہیں اس کے پیچھے یہودی ذہنیت کار فرما ہے۔ دنیا میں کوئی بھی جنگ ہو اس کے پیچھے یہودی ہے۔ دور حاضر کے تناظر میں پاکستان ہندوستان کی جنگ کے پیچھے بھی یہودی ہے، اور در حقیقت تفاسیر کو اگر آپ دیکھیں تو ہندوازم در حقیقت یہودیت ہی سے نکلا ہوا مذہب ہے، ورنہ البیرونی نے اپنی کتاب الہند، جو تاریخ کی سب سے قدیم ترین اور پہلی ہندوستان کی تاریخ پر جو ڈاکومنٹ لکھا گیا، وہ مسلم مورخ البیرونی نے لکھا، اس سے پہلے تاریخ ہندوستان پر کبھی کسی نے کام نہیں کیا تھا۔ بعد کے آنے والی جتنی بھی تاریخ ہندوستان کی لکھی گئی ہے، وہ کتاب الہند کی بنیاد پہ، جو عہد عتیق اور عہد جدید 2 حصوں میں تقسیم ہے، اس پر لکھی گئی، اور تفاسیر کی روشنی میں ہندو در حقیقت یہودیت ہی سے الگ ہو کر ایک مذہب بنا ہے۔ لہذا دیکھیں، ان کی یہاں گائے مقدس تھی، ان کے یہاں گائے مقدس ہے، ان کے بھی گائے مقدس ہے نا، ان کے بھی گائے مقدس تھی۔ اچھا، ان کے یہاں جو مذہب سے پھرے اور بعد میں پوجا شروع کی آگ کی اور شیطان کی، وہ یہاں پہ بھی ہے، کالی ماتا کی اور دیگر جو ان کے ہیں۔ یعنی اگر آپ یونان کا خدائی تصور اٹھا کے دیکھیں اور یونان کا مذہبی تصور اٹھا کے دیکھیں اور بنی اسرائیل کے قدیم مذاہب یہودیت کی تاریخ کو دیکھیں، تو دونوں ایک ہیں۔ بس فرق اتنا ہوا کہ یہودیت انکارنیشن کو نہیں مانتی اور ہندو انکارنیشن کو مانتا ہے۔ لیکن انکارنیشن کیا ہے؟ تجسیم خداوندی، خدا کا انسانی شکل میں حلول کر کے دنیا میں آ جانا، اور یہ بنی اسرائیل میں تھا، اور اس کا جو گروپ تھا وہ عیسائیت ہے۔ وہ حضرت عیسیٰ کو کہتے ہیں کہ خدا حضرت عیسیٰ کی شکل میں دنیا میں آ گیا، وہ حضرت عیسیٰ کو خدا مانتے ہیں۔ اور تثلیث کا عقیدہ جو ہے، جس کو قرآن میں سورہ بقرہ میں بھی جس کی تردید کی کہ یہ نہ کہو کہ خدا 3 ہے بلکہ خدا ایک ہے، تو یہ نصارہ کو تھا یہاں پہ خطاب کہ تم جبرائیل امین کو، بی بی مریم کو، حضرت عیسیٰ کو خدا مانتے ہو۔ ایک تو یہ ٹرینٹی چرچ کے ماننے والے ہیں، دوسرے عیسائی ہیں ایونجلک چرچ کے، جو ٹرمپ جس مذہب کا پیروکار ہے۔ یہ یہودیوں سے بہت قریب تھے، اور آج بھی دیکھ لیں کہ جو بھی صدر امریکہ کا ایونجلک چرچ کا ماننے والا آتا ہے، وہ یہودیوں کا ساتھ بھرپور طریقے سے دیتا ہے۔ 36 کے قریب امریکہ کے صدر جو ہیں وہ فری میسن کے تھے، اور وہ ایونجلک چرچ کے ماننے والے تھے، لہذا انہوں نے یہودیوں کی اس تنظیم کے باقاعدہ رکن بھی رہے، جس کو فری میسن کہا جاتا ہے، زائنزم جس کو کہا جاتا ہے، صہیونیت جس کو کہا جاتا ہے، اور وہ ان کے اعلی کار بنے رہے۔ ان میں سے موجودہ جو صدر ہے ٹرمپ، وہ بھی ایونجلک چرچ کا اور ایونجلک سیکٹ آف کرسچینٹی کا ماننے والا ہے، جو کہ یہودیوں کے انتہائی قریب ہے۔
کیونکہ عیسائیوں کا انٹرسٹ یہ ہے کہ یہاں پہ حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے اور پوری دنیا میں عیسائیت کو پھیلا دیں گے، لہٰذا یہ جگہ ان کے لیے اس حوالے سے ہے۔ اور یہودی یہ کہتا ہے کہ یہاں پہ تھرڈ ٹیمپل آف ڈیوڈ بنے گا اور یہاں پہ ہم مسیح دجال کو بٹھا کے تاج پوشی کریں گے اور دنیا میں ہمارا عالمی نظام قائم ہو جائے گا۔ قرآن کہتا ہے یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں، ظاہر میں دوست ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا کہ جب عیسائی مسلمانوں کے ساتھ مل کے تیسری قوت سے لڑیں گے۔ ان میں جو میجورٹی کرسچنز کی ہے وہ ہے جو مسلمانوں کا ساتھ دے گی۔ یہ احادیث کی روشنی میں اور قرآن مجید فرقان حمید کی تفاسیر میں یہ تمام چیزیں آپ کو ملتی ہیں۔ در حقیقت ہندوازم میں جتنا بھی آپ فیملی آف گاڈ دیکھتے ہیں مہا بھارت میں، اپنیشد میں باقاعدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ جو البیرونی نے جو لکھا تھا کہ ہندو جب یہاں آئے تھے تو موحد تھے، ان میں سے بہت سے ایسے تھے جو ایک خدا کو ماننے والے اور دین ابراہیمی کے ماننے والے تھے، یعنی بنی اسرائیل کی نسل میں سے تھے۔ جو براہمن ہیں وہ در حقیقت ابراہم حضرت ابراہیم کی نسل سے اپنے آپ کو گردانتے ہیں۔ اپنیشد آج بھی آپ ان کو اٹھا کے دیکھ لیں تو اس میں یہ ذکر واضح طور پہ آپ کو ملیں گے۔ پاجند اٹھا لیں، اس کے بعد آپ گاتھا اٹھا لیں، سکھوں کی تاریخ اٹھا لیں، بت پرست جو آپ کے زورسٹرینس ہیں ان کی تاریخ اٹھا لیں جن کی کتاب گاتھا ہے، مہا بھارت اٹھا لیں، فیملی آف گاڈ، بالکل وہی تصور ملے گا آپ کو جو جناب آپ کو بنی اسرائیل کے ان قبیلوں میں ملا جو بت پرستی کی طرف چلے گئے اور شیطان کی پوجا کرنے لگے۔ آج بھی شیطان کے چرچ موجود ہیں اور انڈیا میں بہت بڑی پیمانے پر موجود ہیں۔ لہٰذا لوگ کہتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ہندوؤں کا ذکر نہیں ہے۔ بھئی جہاں مشرکین کا ذکر آیا ہے، جہاں لفظ سائبین کا ذکر آیا ہے سورہ بقرہ میں، درس قرآن میں بھی ہم وہاں پہنچیں گے، وہاں ان سے مراد وہ تمام بت پرست ہیں جو دنیا میں کسی بھی نام سے بت پرستی کر رہے ہیں یا آتش پرستی کر رہے ہیں یا مظاہر پرستی کر رہے ہیں، ستاروں کو پوج رہے ہیں، سورج کو پوج رہے ہیں، وہ گائے کو پوج رہے ہیں، جانوروں کو پوج رہے ہیں۔ وہ سائبین میں اس کی تفسیر میں سارا اٹھا کے دیکھیں تو آپ یہ لوگ ملیں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیثیت مرکزی ان تینوں مذاہب میں ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دین حنفی پر تھے، نہ وہ یہودی تھے نہ نصارہ تھے۔ قرآن مجید فرقان حمید واضح طور پہ یہ کہتا ہے۔ تو مسلمانوں کے دشمنوں کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید یہود، نصارہ اور مشرکین اور منافقین، ان چار کا ذکر کرتا ہے کہ یہ تمہارے دشمن ہیں۔ اور جہاں پہ ذکر آیا یہود و ہنود کا، نصارہ کا، وہاں تو فرمایا کہ سورہ توبہ کی یہ آیت جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین۔ اب اس کفار میں سارے وہ آ گئے جو یا تو مشرک ہیں یا بت پرست ہیں یا یہودی ہیں یا عیسائی ہیں، جو تمہارے دین کو نقصان پہنچائیں۔ کسی عام یہودی، کسی عام ہندو، کسی عام یہودی اور عیسائی کو مارنے کا حکم اسلام نے کہیں نہیں دیا کہ جہاں تمہیں نظر آئے انہیں قتل کر دو۔ ایک موقع پر قرآن مجید فرقان حمید میں یہ آئی تھی آیت کہ یہ جہاں تمہیں نظر آئے انہیں قتل کر دو۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب مسلمان حالت جنگ میں تھے اور ان تمام کفار کے بارے میں یہ آیت آئی تھی جو تم سے نبرد آزما ہے، جو میدان جنگ میں تمہارے سامنے ہیں، جو تمہارے خلاف سازشیں کرتے ہیں، جو منافقین بن کے یہ کام کرتے ہیں، ان کو پکڑو۔ لیکن اسلام کا یہ حکم نہیں کہ غیر مسلم اگر تمہارے مسلم معاشرے میں رہتے ہو تو ان کو قتل غارت گری ان کے ساتھ کرو، بلکہ وہ ذمی ہیں اور اسلامک اسٹیٹ ذمہ دار ہے، ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت کی ذمہ دار ہے، ان کے جان مال اور عزت کی حفاظت اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے، جبھی ان کو شریعت میں ذمی کہا ہے۔ جیسے ریاست مدینہ میں یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، اور وہ جزیہ دیتے تھے اور اللہ کے نبی اور اسلامی ریاست ان کی حفاظت کرتی تھی، ان کو ان کے حقوق ملتے تھے۔ ریاست پاکستان واحد وہ آئین والا ملک ہے کہ ایسا آئین نہ امریکہ بنا سکا، نہ یورپ بنا سکا، نہ فرانس بنا سکا، نہ اسرائیل بنا سکا، نہ ہندوستان بنا سکا، جہاں پہ اقلیتوں کے لیے قانون سازی کی گئی ہے، اور کسی بھی مذہب کو گالی دینے پر لیگل ٹرائل
اور قانونی سزا موجود ہے۔ نہ آپ ہندوؤں کے کسی مذہبی شخصیت کو یا کتابوں کو آپ جلا سکتے ہیں، نہ ان کو گالی دے سکتے ہیں، نہ کسی یہودی اور عیسائیوں کے کسی مقدس مقامات کے اوپر نظر اٹھا سکتے ہیں۔ اگر کیا تو اسلامی قانون قرآن و حدیث کا یہ ہے کہ اس کے خلاف قانون سازی کی جائے گی اور اس کو سزا دی جائے گی۔ یہ ہے اسلام کا وہ دستور ریاست غیر مسلموں کے لیے جو اسلامی ریاست میں پرامن شہری ہیں اور وہ اسلام کے خلاف یا ملک کے خلاف کسی سازشوں میں شامل نہیں ہیں۔ ایسا آئین تو بھائی چاہیے یہ تھا کہ آرچ آف بشپ بناتا۔ دنیا میں زیادہ کرسچنز ہیں، زیادہ اسٹیٹس کرسچنز کی ہیں، ایسا آئین تو آرچ آف بشپ کو بنانا چاہیے اور ان کو شکر گزار ہونا چاہیے کہ جو تحفظ ہم یورپ امریکہ میں عیسائی مذہب کو نہیں دے سکے وہ تحفظ پاکستان کے آئین میں دیا ہے۔ اب میرے پاس وقت نہیں، ورنہ میں آپ کو مثالیں دیتا کہ یورپ میں اور امریکہ میں عیسائیت کے خلاف کیا کیا ہوا ہے، بینگ کرسچن انہوں نے کیا کیا ہے، اور قانونی طور پہ کوئی چارہ جوئی نہیں ہے اس کی۔ فریڈم آف اسپیچ کے نام پر وہاں پہ ہر ایک کو کھلی چھٹی دی ہے۔ تو اس وقت میرا موضوع نہیں ہے، لہٰذا میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا۔ لہٰذا ایک ایسا آئین جو اسلام نے دیا کہ ذمہ یہ ریاست مدینہ کا آئین ہے کہ غیر مسلم اگر اسلامی ریاست میں امن مانگے، امان مانگے تو ان کو امان دو، ان کی جان مال عزت کی حفاظت کی ذمہ داری مسلم گورنمنٹ کے اوپر ہے، اسلامک اسٹیٹ کے اوپر ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اقلیتوں کو یہاں پہ جو حقوق حاصل ہے وہ اکثریت کو حاصل نہیں۔ جتنا محفوظ اقلیتی برادری ہے اکثریتی برادری نہیں ہے۔ یہاں مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اور مسلمانوں کے ساتھ جو استحصال ہو رہا ہے اسلامی ریاست کے نام پر، وہ یقیناً کلنک کا ٹیکہ ہے اور وہ یقیناً دنیا میں ہمارے لیے بے عزتی کا اور بے شرمی کا باعث بن رہا ہے۔ لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المقدس میں رکے اور وہاں سے پھر آپ کا سفر شروع ہوا۔ بیت المقدس سے 1500 کلومیٹر میں نے آپ کو بتایا کہ وہ جناب مکہ معظمہ تشریف لے کر آئے۔ اب یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا، یہاں پہ آپ رکے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام متولد ہوئے، آپ شیرخواری کی عمر میں تھے، اور مشہور واقعہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت بی بی ہاجرہ علیہ السلام کو چھوڑا، اور چھوڑنے کے بعد آپ دوبارہ بیت المقدس تشریف لے کر گئے، اور ایک روایت کے مطابق وہیں آپ کا وصال ہوا، اور ایک روایت کے مطابق مکہ معظمہ میں حتیم کے نیچے آپ کی قبر انور ہے، حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ چند روایات یہ بھی ہیں، لیکن زیادہ تر روایات یہ کہ بیت المقدس کے ارد گرد کثرت سے انبیاء کرام کے مزار ہیں، انبیاء کرام کے قبور ہیں، جس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا، الذی بارکنا حولہ، وہ جگہ جس کے ارد گرد ہم نے بابرکت ہستیوں کو رکھا ہے، برکت کو رکھا ہے، یعنی کثرت سے انبیاء کرام کا مدفن اور مقبرے اور قبور جو ہیں وہ بیت المقدس کے لیے۔ تو ایک روایت یہ بھی کہ آپ دوبارہ بیت المقدس تشریف لائے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولادیں یہاں پہ پھلی پھولی، اور ان میں پھر دو بڑے گروہ بنے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولادوں میں، اور انہی میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو ڈائریکٹ ڈسینڈنٹ ہیں اس میں حضور پر نور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لے کر آئے۔ اب یہاں پہ اللہ کے گھر کی تعمیر ہوئی۔ اب آپ دیکھیں ایک مذہب پنپ رہا ہے، اور جب سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں دنیا میں تو یہودیت اپنی جڑیں پکڑ چکا ہے۔ مخاطب کون ہے؟ مخاطب جو ہے ہجرت کے بعد تمام تر آیات مخاطب ہیں زیادہ تر یہودیوں سے، کیونکہ مدینہ منورہ میں یہودیوں کا سامنا مسلمانوں کے ساتھ ہوا، اور یہودی سازشیں جو تھیں وہ کھل کھل کر سامنے آنے لگی۔ لہذا ایک گروہ یہودیوں کا ایسا تھا جو پرامن تھا، اور آج بھی دنیا میں دیکھیں کہ ایک گروہ یعنی سفرڈم جو ہے، ان کے دو بڑے گروہ ہیں، اشکنازم اور سفرڈم۔ سفرڈم آج بھی جو ہے وہ پرامن ہے، اور وہ اپنے آپ کو صہیونیت سے الگ کہتا ہے۔ یہ جو زائنزم ہے، کوہ صہیون پر جو ایک یہودی تنظیم بنائی گئی جس کو زائنزم کا نام دیا گیا،
یہ تمام دنیا کے بڑے بڑے ادارے جس میں اقوام متحدہ ہے، ورلڈ بینک ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے، IMF ہے، اور UNO کے تمام تر ادارے جو اکنامک ہیں، ایجوکیشنل ہیں، اور تمام تر پازیٹیو ہیں، نیگیٹو ہیں، ایکٹیو ہیں، پیسیو ہیں، 4 اقسام ہیں ان کی 4 قسم کی اقسام ہیں اداروں کی، کہ ایجابی، سلبی اور ایکٹیو اور پیسیو دونوں ہیں۔ یہ 4 خصوصیات پر اور اقسام پر دنیا میں انہوں نے ادارے قائم کیے، تمام بینکنگ سسٹم ان کے ہاتھ میں۔ لہذا وہ خواب جو صہیونیت نے دیکھا 1800 سال قبل مسیح، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے 1800 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، وہ جو انہوں نے خواب دیکھا، یہ آج اسی کی آپ دنیا میں تمام تر جو چپخلش دیکھتے ہیں، وہ انہی معدود چند 80-90 لاکھ کے قریب جو یہودی دنیا میں بچے ہیں، یہ ساری اسی سازشوں کا نتیجہ ہے۔ حکومتوں کو گرانا، حکومتوں کو بنانا، جنگیں کروانا، امن کروانا، ریاست پر سماجی قبضہ کرنا، تعلیمی حوالے سے نظام کو تہو بالا کرنا، اور اس میں انہوں نے اپنے ٹاؤٹس جو ہیں وہ کئی 100 سال کی محنت سے ہر جگہ بٹھا کے رکھے ہوئے ہیں۔ اچھا، زائنزم میں اور فری میسن میں جو بھی کارکن بنتا تھا اس کے لیے نہ مذہب کی قید ہوتی تھی اور نہ عقیدے کی قید ہوتی تھی۔ اب ایک کتاب اگر میں انشاءاللہ لا سکا تو آپ کو لا کے اس میں سے میں کچھ ایکسٹریکٹس لاؤں گا جو انہی کی لکھی ہوئی ہے، جو پروٹوکول آف دا سائنس، صہیونیت کا 500 سالہ منصوبہ وہ لیک آؤٹ ہو گیا، وہ دنیا میں چھپا ہوا ہے، آج بھی اس کتاب موجود ہے، کہ انہوں نے کئی 100 سالوں سے اس سازش اور اپنے اس خواب پر کام کیا اور آج تک وہ کر رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیں 57 اسلامی ریاستوں میں انہوں نے ہر جگہ اپنے جیسے اپنی ذہنیت کے حکمرانوں کو بٹھایا، کیونکہ فری میسن میں نہ مذہب کی قید ہوتی تھی کہ آپ کا تعلق کس مذہب سے، اور نہ عقیدے کی قید ہوتی تھی کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے، کیونکہ وجہ یہ تھی کہ فری میسن پہلے جو بنی تھی وہ بنی تھی ایک NGO، اور وہ بنی تھی بہبود کے لیے، ویلفیئر بنائی تھی، یعنی ویلفیئر کے نام سے انہوں نے کام ہمیشہ سے شروع کیا۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1500 سال پہلے آیت کو نازل کیا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ فساد صرف کشت و خون کو نہیں کہتے، فساد صرف گردنیں مارنے کو نہیں کہتے، فساد صرف جان لینے کو نہیں کہتے، فساد کہتے ہیں آپ نے اکانومی کو تباہ کر دیا، فساد کہتے ہیں آپ نے سوشل کوڈ آف لائف کو تباہ کر دیا، آپ نے مورل کوڈ آف لائف کو تباہ کر دیا، اسلام کی اقدار کو تباہ کر دیا، آپ نے عیسائیت کی مذہبی اقدار کو تباہ کر دیا، آپ نے عیسائیت کی اخلاقی اقدار کو تباہ کر دیا، آپ نے دنیا بھر کی تہذیب کو طاقت و تاراج کر دیا، تاریخ کے حوالے سے، سماجیت کے حوالے سے، معیشت کے حوالے سے، سیاست کے حوالے سے اور عسکری حوالے سے۔ آپ کو کیا پتہ؟ لیکن رب کائنات نے اور اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا ایک گروہ ایسا ہوگا جو جہاد کرتا رہے گا۔ لہذا آپ دیکھیں کہ گزشتہ 50 سال کے اندر جہاد کو بدنام کیا گیا، اس کے بعد داعش بنا کر خلافت کو بدنام کیا گیا۔ داعش نے خلافت کا دعویٰ کیا کہ ہم دنیا میں خلافت کو قائم کرنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ 50 سال تک جو نظریہ جہاد اسلام کا ہے اس کو بدنام کیا گیا اور اس کو گالی بنا دیا گیا۔ مسجد کے ممبر پر کوئی جہاد کا نام نہیں لے سکتا تھا، کوئی جہاد کا نام نہیں لے سکتا تھا، جہاد کو بدنام کیا گیا کہ جو کہہ رہا ہے جہاد اس کا مطلب ہے کہ یہ فسادی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ داعش کو بنا کر خلافت کو بدنام کیا گیا۔ اب ان دونوں چیزوں کو بدنام کرنے کے پیچھے اور سازش کے پیچھے کیا ہاتھ تھا؟ جب کبھی جہاد ہو لوگ سمجھے فساد ہو رہا ہے، جب کبھی امام مہدی تشریف لائیں اور جہاد کا علم بلند فرمائیں، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ یہودی اعلی کار میڈیا جو پورے دنیا کے میڈیا پر مسلط ہے، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو، امام مہدی اگر آج تشریف لے آتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ میڈیا ان کو کہے گا کہ کوئی مصلح آ گیا، کوئی رہنما آ گیا، کوئی لیڈر آ گیا؟ دنیا کا میڈیا کہے گا کہ ایک نیا دہشت گرد آ گیا۔ اور اگر وہ خلافت کو قائم کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا
کہ آخر الزمان امام مہدی تشریف لائیں گے اور وہ کیا کریں گے؟ الخلافہ علی منہاج النبوہ، وہ خلافت کے نظام کو علی منہاج النبوہ قائم کریں گے، علی منہاج النبوہ۔ یہ شرط ہے کہ نام خلافت کا نہیں، بلکہ وہ اصول جو خلافت راشدہ میں تھے ان کو نافذ کیا جائے گا۔ کیا اصول تھے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا 12 سال کا آپ کا دور رہا خلافت کا، جس میں سے 4-5 سال جو تھے وہ کون سے سال تھے؟ وہ سال تھے جو قحط کے سال تھے۔ اناج آدھا کر دیا، سیلریز آدھی کر دی گئیں، جنگ کا زمانہ، قحط کا زمانہ، مسلمان جہاد کر رہے تھے اور اسلامی ریاست میں قحط بھی پڑا تھا۔ عمر بن خطاب نے اناج کو آدھا کر دیا اور اپنے گھر کے اناج کو بھی آدھا کر دیا۔ یہ تھے مسلمان، اعلیٰ منہاج النبوہ۔ چیریٹی بگنس ایٹ ہوم، یہ نہیں بجٹ بڑھا دو اپنا، بھائی جنگ ہو رہی ہے ابھی تو ہم کہاں سے کریں گے، مجاہدین کا بڑھاؤ، نہیں، آدھا کر دیا، اپنے گھر کے بجٹ کو آدھا کر دیا۔ سرے راہ ایک بچی نظر آئی جس کے چہرے کا رنگ زرد ہو چکا تھا، آپ پہچان نہ سکے اور فرمایا یہ کون ہے؟ فرمایا عمر یہ آپ کی پوتی ہے، آپ کی پوتی ہے، قحط پڑا ہوا ہے، آپ نے اناج آدھا کر دیا، آپ کے گھر کے بچے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھا رہے کیونکہ آپ نے اناج کو آدھا کر دیا۔ آپ نے فرمایا میں رسول کی امت کو دیکھوں یا اپنے گھر کے بچوں کو دیکھوں؟ یہ تھی اسلامی ریاست علی منہاج النبوہ، کہ ایسے وقت میں آپ نے اپنے خرچے کم کرنے ہیں۔ 188% آپ نے تنخواہیں بڑھا دی، جنگ عالم ہے، جنگ ہو رہی ہے، جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں اور جناب پارلیمنٹیرین کی 188% تنخواہیں بڑھا دی گئی ہیں۔ یہ علی منہاج النبوہ ہے۔ کیا مذاق کر رہے ہیں آپ امت مسلمہ کے ساتھ؟ یہ کون سا نبی کے طریقے پر آپ کام کر رہے ہیں؟ اللہ تو خوش نہیں ہوگا ان چیزوں سے۔ یہ عمر بن خطاب کا طریقہ نہیں تھا، یہ عثمان غنی کا طریقہ نہیں تھا کہ جب مدینہ منورہ میں قحط پڑا اور یہودی ساہوکار سارا مال شام میں خریدنے کے لیے تیار تھے اور اس کی دگنی تگنی قیمت دینے کو تیار تھے، وہاں سے پیغام رسا، یہودی کاروباریوں کے لیے پیغام لے کر آیا کہ سارا سامان مکے کے مدینے کے کسی تاجر نے خرید لیا ہے۔ اب یہاں کھلبلی مچی، انہوں نے کہا بھئی کون ہے مدینے میں اتنا پیسے والا جس نے سارا مال خرید لیا ہے؟ 700 اونٹوں پر مال آ رہا ہے اور یہودی ساہوکار یہ چاہ رہے تھے کسی طرح مال ہم خرید لیں اور اس قحط کے عالم میں کہ جب مدینے میں راشن کم پڑ گیا ہے ہم مہنگے داموں بیچیں گے۔ اسلام میں احتکار حرام ہے، اسلام میں ہارڈنگ حرام ہے۔ مال کو ایسے وقت میں ذخیرہ اندوز کرنا کہ جب لوگوں کو ضرورت ہو اور اس کو دبا کے رکھ لینا اور مہنگے داموں نکالنا، یہ حرام ہے اسلام میں، اس کی کوئی اجازت نہیں۔ ہاں اچھے وقت ہیں، اکانومی صحیح چل رہی ہے، کسی نے شکر کی 100 بوریاں خرید لی اور 15-20 دن کے بعد، مہینے کے بعد بیچ دی، مارکیٹ پہ شکر ویسے بھی عام طور پہ مل رہی ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، یہ تو جائز ہے۔ لیکن جب حالات خراب ہوں، اناج کم ہو، غلہ کم ہو اور ایسی صورت میں امت مسلمہ تک پہنچنے نہ دیا جائے اور کوئی تاجر اس کو خرید کر اپنے پاس جمع کر لے اور سوچے جب قیمتیں بہت بڑھ جائیں گی تو یہی مال ہم 3-4 گنا زیادہ کر کے بیچیں گے، یہ یہودی سوچ تھی جو آج ہمارے مسلم معاشرے میں نظر آتی ہے۔ کرونا میں کیا ہوا دیکھیں نا آپ، ہر چیز، ہم نے پچھلے ہفتے بھی یہ کہا تھا، دیکھیں بیمار میں ہوتا ہوں، امتحان میرے برابر والے کا ہوتا ہے، چوٹ مجھے لگتی ہے، امتحان ڈاکٹر کا ہوتا ہے، غریب کوئی ہوتا ہے، امتحان امیر کا ہو رہا ہوتا ہے، ایسا ہی ہے۔ پیٹ بھر کے میں کھانا کھاتا ہوں، امتحان جو ہے وہ بھوکے کے حوالے سے میرا لیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو قوم اگر پریشان ہوتی ہے تو امتحان حکمرانوں کا ہوتا ہے، با اختیار طبقے کا ہوتا ہے، تاجر کا ہوتا ہے۔ 5 روپے کا ماس جو تھا وہ جناب 50 روپے میں بکا ہی نہیں بکا۔ تو یہ کوئی اسلامی طرز فکر تو نہیں ہے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے سارا مال خرید لیا۔ یہودی ساہوکار آیا پیغام لے کے، اس نے کہا کسی مدینے کے تاجر نے سارا مال خرید لیا ہے۔ انہوں نے کہا کون ہے اتنا پیسے والا ہم سے زیادہ جس نے 700 اونٹوں کا مال خرید لیا؟ کون ہے معلوم کرو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس کو
خفیہ رکھا، کہا بتانا نہیں کسی کو، یہ تو میرا اللہ سے سودا ہے، میں نے کسی شہرت کے لیے نہیں کیا، میں نے کسی ریاکاری کے لیے نہیں کیا۔ ڈھونڈتے رہے لیکن نہیں ملا وہ شخص جس نے 700 اونٹوں کا مال خرید لیا تھا قحط کے عالم میں۔ وہ وقت آیا کہ جب 700 اونٹوں کا قافلہ دور سے نظر آنے لگا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا مدینے والوں میں اعلان کرو کہ سب گھروں سے برتن لے کے نکل جائیں۔ اب پتہ چلا یہودیوں کے کہ عثمان غنی نے خرید لیا۔ آدھے ایک گھنٹے میں قافلہ پہنچنے والا تھا کہ یہودی آئے، کہا کہ عثمان تمہیں 4 گنا زیادہ قیمت دیں گے۔ آپ نے فرمایا اور پروفٹ بڑھاؤ، 4 گنا نہیں چاہیے، اور بڑھاؤ۔ انہوں نے کہا 8 گنا دیں گے، انہوں نے کہا اور بڑھاؤ، انہوں نے کہا 10 گنا دیں گے، انہوں نے کہا اور بڑھاؤ، کہا اس سے زیادہ نہیں بڑھا، کہنے میں نے اس سے بھی زیادہ پروفٹ پہ بیچا ہے۔ کہا کس نے خرید لیا؟ ہمارے علاوہ کون ہے خریدنے والا؟ کہا میں نے رب العزت کے ہاتھ بیچ دیا ہے یہ مال، اللہ سے میں نے سودا کر لیا اس مال کا۔ اور جیسے ہی وہ مال آیا پورے مدینہ منورہ میں مفت تقسیم کر دیا گیا۔ یہ ہے علی منہاج النبوہ، کہ نبوت کے منہاج پر امام مہدی آ کے خلافت کو قائم کریں گے، وہ ہوگی خلافت علی منہاج النبوہ۔ یہ نہیں ہوگی کہ عالم جنگ میں انڈیا سے آپ حالت جنگ میں ہیں، بجٹ آپ کا ویسے ہی کم ہے، اور جناب 188% آپ نے وزیروں اور سفیروں کی اور پارلیمنٹیرین کی تنخواہیں بڑھا دی ہیں۔ یہ عالم تو، یہ وقت تو وہ تھا کہ جب عوام کو ریلیف دیا جاتا، یہ وقت تو وہ تھا کہ جب کچھ پس انداز کر کے رکھا جاتا کہ خدا نہ خواستہ اگر جنگ بڑھتی ہے، خدا نہ خواستہ حالات اگر خراب ہوتے ہیں، خدا نہ خواستہ آپ کی ٹریڈ رکتی ہے، تو حکومت کچھ ایسا پیسہ پس انداز کر کے رکھے کہ عوام کو سہولت دی جائے۔ یہ عوام کو سہولت دی جا رہی ہے۔ تو قرآن و حدیث سے انحراف، قرآن و حدیث کا انکار، اور نام اور لیول لگانا کہ دین کے خادم، اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلمانوں کے دشمن بہت ہیں، پاکستان کے دشمن بہت ہیں۔ اللہ پاکستان کو داخلی اور خارجی دشمنوں سے نجات عطا فرمائے، اللہ پاکستان کو غلبہ عطا فرمائے، اور یقیناً پاکستان قائم رہنے کے لیے آیا ہے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب کی دعائیں اور رحمت ساتھ ہے کہ پاکستان اب تک قائم ہے، ورنہ جو سازشیں پاکستان کے ساتھ 75-76 سال میں کی گئی ہیں، اب تک ایسی اسٹیٹ کو ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ جب اس کو اندر سے کھانے والی دیمک اتنی لگی ہے، جب باہر سے نوچنے والے اتنے ہیں، اور اب بھی اگر پاکستان قائم و دائم ہے اور ہم اور آپ بیٹھے ہیں، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ، میں اکثر یہ کہتا ہوں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اللہ فرماتا ہے آزمائیں گے ہم تمہیں، ضرور بے ضرور آزمائیں گے۔ اب اس آیت کے ضمن میں آپ پاکستان کے معاشرے اور پاکستان کی عوام کو دیکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں جتنی آزمائشوں کا ذکر کیا ہے، وہ ساری آزمائشیں پاکستان میں 76 سال میں آ چکی ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف سے آزمایا گیا۔ جو خوف کا عالم پاکستان پر رہا 76-70 سال میں آج تک ہے کہ نہیں ہے؟ ہر شخص خوف کے عالم میں ہے، نہ جانے کیا ہو، نہ جانے کیا ہو، اور کیا ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ 76 سال میں ہماری نسلوں کو تباہ برباد کر دیا گیا، ان کی تعلیم کو تباہ برباد کر دیا گیا، ان کی اخلاقیات کو تباہ برباد کر دیا گیا، ایسے سیاسی نظام وضع کیے گئے جس سے نوجوانوں کو بے راہ روی پر ڈالا گیا، ان کو الحاد اور کفر پر ڈالا گیا، ان کو مذہبی طبقے سے دور کیا گیا، علماء حق جو تھے ان سے دور کیا گیا، قرآن سے دور کیا گیا، قرآن کے میسج کو چھپایا گیا، اور ہر ڈپارٹمنٹ کو تباہ کرنے میں اس ڈپارٹمنٹ کے لوگوں سے مدد لی گئی۔ بکنے والے تو ہر ادارے میں ہیں نا، ہر ادارے میں، ہر شعبے میں چند لوگوں کو خریدا گیا اور ہماری نسلوں کو برباد کیا گیا، اور آج تک کیا جا رہا ہے۔ انڈیا کا 8ویں پڑھا ہوا پاکستان کے ماسٹرز کے پڑھے ہوئے سے زیادہ اچھا ہوتا تھا۔ آج کا ماسٹرز کیا ہوا اس کو ایک اپلیکیشن لکھنی نہیں آتی، آج کا گریجویشن کیا ہوا اس کو سی وی بنانی نہیں آتی، کوئی ہنر نہیں آتا، کوئی ہنر نہیں آتا اس کو۔ اخلاقیات ویسے ختم ہو چکے ہیں، اقدار ویسے ختم ہو چکے ہیں، حیا کا پردہ چاک ہو چکا ہے، بے حیائی معاشرے میں پھیلتی چلی جا رہی ہے، بے غیرتی معاشرے میں پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ ایک کتاب 10 پیجز کی اس نے پڑھی نہیں ہوگی، لیکن اڑا ہوا ایسے ہوگا برے نظریات اور برے عقائد پر کہ جیسے اس سے بڑا مجتہد کوئی نہیں ہے۔
4 کتابوں کے نام پوچھ لو، 4 تحقیق کے نام پوچھ لو تو اس کو آتے نہیں ہوں گے۔ پی ایچ ڈی ایسے لوگ کر کے نکل رہے ہیں جن کو تحقیق نہیں آتی، ڈاکٹر ایسے بن رہے ہیں جن کو علاج نہیں آتا، انجینئر ایسے بن رہے ہیں جن کو بلڈنگیں بنانی نہیں آتی، معمار ایسے آ رہے ہیں جس سے عمارتیں منہدم ہو رہی ہیں، تعلیم کے شعبے میں ایسے لوگ آ رہے ہیں جو خود تعلیم سے اس سے یوں سمجھے ہاتھ دھوئے ہوئے، ان کو خود تعلیم نہیں ہے۔ مذہب کے شعبے میں ایسے لوگ آ رہے ہیں جن کو مذہب سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ قانون کے شعبے میں ایسے لوگ آ رہے ہیں جو قانون کی دھجیاں خود اڑا رہے ہیں۔ سیاست کے شعبے میں ایسے لوگ آ رہے ہیں جو لوگوں کی خدمت کے نام پر آتے ہیں اور ساری خدمت اپنے خاندان اور اپنی کرتے ہیں۔ مطلب کون سا شعبہ آپ کا بچا ہے، مجھے بتائیے۔ کوئی شعبہ بچا ہو تو بتا دیں کہ یہ بچا ہوا ہے ہمارا، ہم اللہ واسطے چل رہے ہیں، اللہ ہمیں چلا رہا ہے۔ کچھ نہیں آتا۔ اس قوم کو باقاعدہ تباہ کیا گیا، اور آج تک یہ حال ہے۔ جو افسوس ہوتا ہے کہ وہ اس میں رجت پسندی اتنی پیدا کر دی گئی، سیاست میں رجت پسند۔ آپ کیا سمجھتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز میں ایک سے ایک قابل آدمی پڑا ہوا ہے، لیکن جب پولیٹیکل پارٹی کا منشور آتا ہے تو اس کی آنکھیں بھی بند ہو جاتی ہیں، اس کی زبان بھی بند ہو جاتی ہے، اس کا سارا علم بیکار ہو جاتا ہے، کیونکہ پارٹی کا منشور پہلے ہے، اس کے منشور کی کوئی حیثیت نہیں ہے، چاہے مذہبی ہو چاہے سیاسی ہو۔ اس کی قابلیت غائب ہو جاتی ہے۔ وہ گونگا ہے، وہ بہرا ہے، وہ اندھا ہے، غشاوۃ ولہم عذاب علیم۔ اور قرآن نے ایسے ہی کہا ہے کہ مہریں لگا دیتے ہیں جب تم حق بولنا چھوڑ دیتے ہو، جب تم سچ بولنا چھوڑ دیتے ہو، حق کا ساتھ دینا جب تم چھوڑ دیتے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قوت گویائی چھین لیتا ہے، قوت بصارت کو چھین لیتا ہے، قوت سماعت کو چھین لیتا ہے، اللہ شعور پہ پردے ڈال دیتا ہے۔ پھر رب فرماتا ہے تم بھٹکتے پھرتے ہو اندھیروں میں، پھر تمہارے لیے کوئی راہ نہیں ہے۔ تو ہماری ساری ریسرچ ہمارے کام نہیں آ رہی، سارے سیاستدان ہمارے کام نہیں آ رہے، سیاست نظام تعلیم ہمارے کام نہیں آ رہا، مذہبی اسٹرکچر ہمارے کام نہیں آ رہا، مسجد کا ممبر ہمارے وہ کام نہیں آ رہا جو 14 سال سے مسجد سے کام لیا جاتا رہا تھا۔ ہم نے کمپیوٹر کی کلاسز شروع کی تو کچھ نے کہا آپ کمپیوٹر کیوں پڑھا رہے ہیں، ہم تو قرآن مجید پڑھانے کے لیے بھیجا تھا۔ بھائی ابھی تک آپ اس دور جہالت میں رہ رہے ہیں، خدا را نکلیں۔ قرآن میں ہر علم موجود ہے، قرآن میں جدید تعلیم موجود ہے، یہ فرسودہ سوچ سے نکلیں۔ آپ نے اپنے بچوں کو قرآن کے ساتھ ساتھ کمپیوٹر بھی سکھانا ہے، آئی ٹی بھی سکھانا ہے، اچھا انجینئر بھی بنانا ہے، اچھا انسان بھی بنانا ہے، اچھا فلسفی بھی بنانا ہے، اچھا استاد بھی بنانا ہے، اچھا تاجر بھی بنانا ہے۔ وہ پروفیشنل نالج ضروری ہے اگر قرآن کی روشنی میں دے دی جائے۔ تو اقبال نے جو بار بار کہا تھا نا کہ یہ خودی جو ہے نا ہو اگر خود نگرو خود گرو خود گیر خودی، یعنی تمہاری خودی، تمہارا اپنا آپ اگر تم پہ آشکار ہو جائے نا کہ اللہ نے تم میں کیا خصوصیات رکھی ہیں، ہو اگر خود نگر اپنے آپ کو جاننے والا، خود گر اپنے آپ کو بنانے والا، دور حاضر کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہو کے قرآن و سنت کی روشنی میں آپ آگے نکلیں، اپنے نوجوان نسل کو بنائیے۔ خود گرو خود گیر خودی، اور ایسی خودی ہو جائے کہ تمہیں دیکھ کر دوسرے لوگ اس کی پیروی کریں اور تم دوسروں کو بھی بنانے پر طاقت حاصل کر لو، کہ جیسے چراغ تم نے اپنی خودی میں جلایا ایسے دوسروں کے سینوں میں جلانے لگو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت سے بھی مر نہ سکے، اور جب یہ مقام آتا ہے تو اللہ اس بندے پر موت جو ہے آنی کر دیتا ہے، لمحے بھر کے لیے موت آتی ہے لیکن وہ ہمیشہ کے لیے جاودہ ہو جاتا ہے۔ اور جہاد یہی ہے، جہاد بالسیف ہے، لڑنا میدان جنگ میں، لیکن جہاد بالسیف اللہ کے نبی نے اس وقت اجازت دی جب جہاد بالنفس کی ٹریننگ کر چکے تھے، جب پتہ تھا کہ تلوار کب اٹھانی ہے، جب عقائد و نظریات پختہ ہو گئے کہ یہ اٹھے گی تلوار، یہ اسلحہ اٹھے گا تو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اٹھے گا، نہ کہ اپنی خواہشوں کے لیے اٹھائیں گے آپ۔ جب یہ پختہ کر دیا اللہ کے نبی نے تو پھر اللہ نے تلوار اٹھانے کی اجازت دی کہ اب جا کے لڑو۔ اب اگر تم گردن مارو گے تو اللہ اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے مارو گے، اب اگر تم جہاد کرو گے تو اللہ اس کی رضا کے لیے جہاد کرو گے، ورنہ جہاد فساد ہوگا۔ اور یہی ہمارے سامنے 50 سال میں پیش کیا گیا۔ جاہلوں کو ان کے گروپ بنا کر مزارات پر حملے کرائے گئے، مساجد پر حملے کرائے گئے، بازاروں میں حملے کرائے گئے۔ کیا ہو رہا ہے جی؟ جہاد ہو رہا ہے ہمارا، یہ جہاد ہے۔
جہاد جان دینے سے ہوتا ہے، قوم زندہ جان دینے سے ہوتی ہیں، معصوموں کی جان لینے سے زندہ نہیں ہوتی قوم۔ وہ مردہ ہوتی ہیں قومیں جو معصوموں کی جانیں لینا جانتی ہوں، جو معصوموں کی جانوں کو بچانا اور اپنی جان دینا جانتا ہو۔ بھائی صحابہ نے اپنی جانیں دے کر شجر اسلام کی آبیاری کی ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ پاکستان کے داخلی خارجی دشمنوں سے پاکستان کو نجات عطا فرمائے، منافقین سے نجات عطا فرمائے۔ اللہ ہم کو ہر میدان میں کامیابی کامرانی عطا فرمائے۔ ظالم جابر چاہے وہ دشمن ہو چاہے وہ حکمران ہو، اللہ ہمیں اس سے نجات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔